السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ اوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة الوثقى۔ سب سے پہلے خود اپنے نفس کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام حاضرین کے لیے تقوی کی نصیحت کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے۔ تقوی کے حوالے سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جو تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ آنے والے ایام کے جو مختلف مناسبتوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک مناسبت ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، لہذا امام کی حدیث کے سہارے اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے عرض یہ کرنا ہے کہ امام فرماتے ہیں من اراد ان یکن اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان قوی ترین ہو، طاقت مند ترین ہو، تو اسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ جو توحید کی بات آتی ہے کہ جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اول توحید، اب توحید کا مطلب یہی ہے، بچے کو بچپن سے ہی یہی سکھانا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، جو بھی کام کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے اور خدا کے سہارے کرنا ہے، نہیں کہ کرنا خدا کے لیے ہے لیکن سہارے کسی اور سے، سہارا کسی اور کا نہیں، کام خدا کا ہے، سہارا بھی اسی کا چاہیے، جو بھی وسیلہ ذریعہ ہوگا وہ سب وہی فراہم کرتا ہے، وہی کرے گا۔ لہذا انسان کو اگر قوی ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، تو انسان کو چاہیے خدا پر بھروسہ کرے۔ البتہ یہ قوی ہونے کا مطلب جسم کا قوی مطلب نہیں ہے، مراد جسم کا قوی نہیں ہے کہ جسم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، نہ، جسم سے زیادہ انسان کو جس قوت کی ضرورت ہے وہ ہے قوت ارادہ، ارادے کی قوت، اور وہ ارادے کی قوت کے لیے جس چیز کو قوی بنانا ہے وہ ہے روح، کہ انسان اپنی روح کو کیسے قوی بنائے، اپنے نفس کو کیسے قوی بنائے، انسان ارادے میں کیسے قوی ہو، خدا پہ بھروسہ کرے۔ اصل جنگ جو ہے وہ ارادے کی ہی جنگ ہے، یاد رکھیے، کون ارادے میں کتنا مضبوط ہے۔ وسائل، ذرائع، امکانات یہ سب مادی ہیں، ٹوٹل مٹیریلسٹک ہے،
اور ان ساری مادیات کے اوپر جو چیز حاوی آ سکتی ہے، بھاری آ سکتی ہے، اس چیز کا نام ہے ارادہ۔ انسان ارادے کے اعتبار سے مضبوط رہے۔ نماز صبح کے لیے اٹھنا ہے، ارادے کی ضرورت ہے۔ الارم کتنا ہی آدمی لگا دے، کتنا ہی پاورفل الارم لگا دے، انسان اٹھے گا، بار بار اس کو بند کرے گا، پھر سو جائے گا۔ لیکن اسی کے برعکس جب ارادے کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے انسان، اور بچپن سے ہی بچوں کو ہم جو تربیت کریں وہ ارادے میں مضبوط کریں، اس کو فیصلہ لینے میں اس کو سٹرونگ کریں، اسے جس چیز کی تربیت کرنا ہے وہ فیصلہ لینے میں تربیت کرنا ہے بچے کی ہمیں۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ماں باپ خود ارادے میں مضبوط ہوں، ماں باپ خود فیصلہ لینے میں مضبوط ہوں۔ اگر ماں باپ خود ارادے میں مضبوط نہیں ہوں گے تو بچے کو کہاں سے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ ارے ابھی چھوٹا ہے، ارے ابھی جانے دو، ارے ابھی رہنے دو، ارے ابھی تھکا ہے۔ خوب بڑا ہو کے بھی یہی کرتا ہے، باپ آواز دیتا ہے، کہتا ہے ابھی میں تھکا ہوں۔ ماں آواز دیتی ہے، کہتا ہے ابھی میں سو رہا ہوں، ابھی نیند میں ڈسٹرب نہیں کرو۔ باپ آواز دیتا ہے، کہتا ہے ابھی تو میں چھوٹا ہوں۔ اولاد کتنی ہی بڑی ہو جائے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ چھوٹی ہی رہے گی۔ سمجھے نا؟ یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ عمر کے اعتبار سے چھوٹا جو ہے ہم فیصلہ لیتے ہیں۔ نہ، اگر آپ حدیثوں میں دیکھیں تو جو عمر کے اعتبار سے، یعنی سمجھ کے اعتبار سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، اسی ناسمجھی کے عمر میں کتنی ساری حدیثیں ہیں اس کی تربیت کے لیے، کہ ہم سمجھتے ہیں ابھی تو یہ ناسمجھ ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ علم حاصل کرو جھولے سے لے کر لحد تک، جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہے۔ قبر کا علم حاصل کرنا سب کو دکھائی دیتا، سمجھ میں آتا ہے، اسمع افہام، اسمع افہام، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، کہ اب نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن سن رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہہ رہے سن اور سمجھ، جبکہ بچہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بچہ بولنے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اب یہ تو ناسمجھ ہے۔ سب سے زیادہ سمجھدار تو بچہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں ناسمجھ ہے۔ معرفت کے لیے سب سے زیادہ بچوں کو ہی زور دیا گیا کہ بچوں کو بچپن سے ہی معرفت کرائیں، نہ کہ رٹائیں۔ کم سنی معرفت کی عمر ہوتی ہے، نہ کہ رٹانے کی، لیکن ہم پوری زندگی رٹانے میں نکال دیتے ہیں۔ پہلا ہی سال ہے ابھی بچے کا، 2 سال کی عمر ہے، نرسری میں، پلے گروپ میں ڈالا ہے، جا کے اس کو رٹا رہے ہیں وہاں پر، اے فار ایپل، اے فار ایپل، اے فار ایپل۔ معرفت کی ہے عمر، آپ رٹانے کے بجائے ایپل کی معرفت کرائیے، اتنا ایپل کے بارے میں اس سے گفتگو کیجئے کہ وہ خود کل آگے کہے گا آپ سے کہ اے فار ایپل ہے۔ یہ سسٹم غلط ہے، یہ ایجوکیشن سسٹم غلط ہے۔ یہ تو جانور کے لیے بھی کارآمد نہیں ہے، چاہے کہ انسان۔ لیکن ہم چونکہ ہم خود ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں واقعاً تعلیم کہتے کسے ہیں، تربیت کہتے کسے ہیں۔ بس ایک جان چھڑانا ہے کہ کسی صورت سے بس میرے بچے کو تم انگلش میں بات کرنا سکھا دو۔ خوب انگلش میں تو لندن اور امریکہ کے بچے بھی جو ہیں کہیں اسکول نہیں جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتے ہیں، وہ سیکھ جاتے ہیں۔ لینگویج ہمارے ایک ہوا بنی ہوئی ہے، ایک خوف ہے، کہ ڈر ہے لینگویج۔ جبکہ آپ یہی انگلش آپ دیکھیے، رشیا نے اتنی ترقی کی تو کیا انگلش میں کی ہے؟ ایران نے اتنی ترقی کی ہے، انگلش میں کی ہے؟ اس کا پریسیڈنٹ جاتا ہے UN میں، انگلش میں اسپیچ دیتا ہے، اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے وہ۔ رشیا کا پریسیڈنٹ اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے، فرانس کا اپنی زبان میں کرتا ہے، ہر ملک کا وزیر جو ہوتا ہے
یا پریسیڈنٹ جو ہوتا ہے اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے، سوائے ان احساس کمتری کا شکار لوگ کہ جن کے ملک کی بھاشا کوئی اور ہوتی ہے اور وہ فخر سمجھتے ہیں کہ انگلش میں جا کے میں بھاشڑ دوں وہاں پر. اب یہ احساس کمتری ہے، اب یہی ارادے کی کمزوری ہے. لینگویج سیکھنا عیب نہیں ہے تو اچھی بات ہے، ملٹیپل جتنی زیادہ لینگویج ہوگی برائی نہیں ہے، لیکن لینگویج ہی سب کچھ ہے، لینگویج کے بغیر انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا ہے، فورن لینگویج وغیرہ، نہ ایسا نہیں ہے. لینگویج ضرور سیکھیں لیکن خوف کریٹ مت کریں لینگویج کا. بہت سے ایسی مثالیں ملیں گی آپ کو جو کافی حد تک جو سب سے بہترین نظام تعلیم کہا جاتا ہے والڈورف کو، اگر آپ اس کی بھی اسٹڈی کریں اس کو، اس کے اندر بھی آپ کو والڈورف میں بھی آپ کو یہی ملے گا. ان کا ایجوکیشن سسٹم یہی ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ اپنی مادری ٹنگ میں، مادری زبان میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنائیے. اور وہ اپنے آج جرمن میں وہی کرتے ہیں، انگلش میں نہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو. آپ فن لینڈ میں چلے جائیے، وہ اپنی زبان میں بچوں کو ایجوکیٹڈ بناتے ہیں، انگلش ایک لینگویج کی حد تک سکھاتے ہیں بس ان کو. آپ فرانس میں اتر جائیے، آپ بہت سے ایسے کنٹریز ہیں، آپ اتریے وہاں ایئرپورٹ پہ، آپ انگلش میں بات کریں گے جلدی کوئی جواب نہیں دے گا. یہ بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے، آپ پوچھئے ان سے. لیکن ہم ہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہیں. لینگویج سیکھیں بالکل، وہ یہی ساری چیزیں آتی ہیں. ارادے کی کمزوری ہے، خدا پر بھروسہ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جنہیں خدا پر بھروسہ ہے، ارادے کے مضبوط ہیں، لینگویج وغیرہ کی ذرا پرواہ کیے بغیر، آپ دیکھیں وہ سر بلند ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں. تقوی کے اعتبار سے بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ ترقی کر رہا ہے. بہترین سائنٹسٹ ہے، تقوی کے ساتھ ہے. بہترین انجینئر ہے، تقوی کے ساتھ ہے. بہترین ڈاکٹر ہے، تقوی کے ساتھ ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایجوکیٹڈ ہونا چھوڑ دے، یا ایجوکیٹڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں متقی نہیں بن سکتا. نا، انسان کا ہنر یہی ہے، کمال یہی ہے کہ انسان تقوی اور تعلیم، تقوی اور ہنر، تقوی اور ایجوکیشن، تقوی اور آرٹس ساتھ میں رکھے. کہ انسان اب کالج ہی نہیں جا رہا ہے، اسکول نہیں جا رہا ہے، ٹیوشن بھی نہیں جا رہا ہے، کیوں؟ میں متقی بن رہا ہوں. اس سے بڑا جاہل نہیں ہے. اور یہ تقوی ہی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں. تقوی آپ کو اسکول سے دور نہیں کرتا ہے، تقوی کالج سے دور نہیں کرتا ہے. کالج تو ملے گا ایسا جو تقوی سے دور کر دیتا ہے. کالج کا کام ہی، بہت سے کالج آپ کو، اکثر کالج ایسے ملیں گے وہ جو کہتے ہیں تقوی کی یہاں ضرورت نہیں ہے. خوب حجاب تقوی حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے. حجاب پہ پابندی کہاں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں تو ہو رہا نا. یعنی ہم تمہیں متقی نہیں بننا دینا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے تم متقی بنو. ہم کیسے گنہگار ہیں، ہم کیسے معصیت کار ہیں، ہم کیسے خطا کار ہیں، ایسے ہی تم بھی رہو. اور ہم ہیں چونکہ ارادہ مضبوط نہیں ہے کہ ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے باقاعدہ آ رہی ویڈیوز کہ کالج کے دروازے تک، گیٹ تک حجاب میں گئی عورت اور پھر اس نے حجاب اتار دیا، بچیوں نے اسکارف اتار دیا. کتنے ایسے ہیں کہ جو جاب کے خاطر داڑھی مونڈ دیتے ہیں. کیا کریں مولانا صاحب، جاب نہیں ملے گی. وہ مشکل ہی ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ قوی ہونا، اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تمہیں، اسی لیے تم کہہ رہے ہو جاب نہیں ملے گی. جاب اس کے اختیار میں نہیں ہے، جس طریقے سے شفا ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں ہے، اسی طریقے سے روزی کسی باس کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں ایسے بھی ہیں نوجوان
کہ جن سے کہا کہ داڑھی مونڈ کے آنا، تمہارا یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے لیکن کلین شیف ہو کے آنا، اس نے اسی وقت اپوائنٹمنٹ لیٹر واپس کر دیا. بھلے ایک وقت کم کھاؤں گا لیکن دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. لہٰذا یہاں پر بھی جب آپ کو حجاب سے روکا جا رہا، ساری چیزیں روکی جا رہی، آپ کا اپنا تعلیمی نظام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عالم انسانیت آپ کے اسکولوں میں بھیجتی اپنے بچوں کو، لیکن ہم ہیں خوف زدہ ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. جیسا تم بولو گے، جو تم بولو گے ہم وہ کریں گے، بس ہمارے بچوں کو انگریزی سکھا دو. ہمارا بچہ انگریزی میں بس بولنے لگے، ارے حجاب اتار دو، جو اتار دو چلے گا، جاؤ داڑھی منڈا دو. یہی ہے نا. آپ کا اپنا اسکول ہونا چاہیے، آپ کا اپنا کالج ہونا چاہیے، آپ کی اپنی یونیورسٹی ہونی چاہیے. اور یہ ساری تو شیعوں کو منع ہے، خبردار شیعہ، خاص طور سے ہندوستان کے شیعہ، اردو زبان کے شیعہ، خبردار جو تم لوگوں نے اسکول بنائی ہے. منع کیا اماموں نے تمہیں، کالج بنانے منع کیا، یونیورسٹی بنانے منع کیا ہے. ائمہ نے، جناب سیدہ نے، ان کو منہ دکھانا ہے ہمیں، لہٰذا بس امام باڑے بنانا، تبھی منہ دکھانے کے قابل رہو گے. اسکول دکھایا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، کالج دکھایا تو جناب سیدہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، یونیورسٹی بنائی تو خبردار بیوی کو کیا منہ دکھاؤ گے. امام باڑے بناؤ، روزے پہ روزہ بناؤ، 7 کروڑ 8 کروڑ کا روزہ بناؤ، لیکن 1 کروڑ کی اسکول نہیں بنانا، کچھ لاکھ کی اسکول نہیں بنانا. جتنا لگاؤ گے بیوی خوش ہوں گی، خوب روزی میں برکت ہوگی، لیکن اسکول بنانے سے روزی میں برکت نہیں ہونے والی ہے، یاد رکھو. کالج بنانے سے روزی میں برکت نہیں ہونے والی، امام باڑے بناؤ گے تو برکت ہوگی. سمجھے آپ؟ نتیجہ کیا ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے سارا نتیجہ، انجام آپ کے سامنے ہے. یہ کیسی حسینیت ہے، یہ کیسی عزاداری ہے، یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسا حج ہے. واقعی سوچیں کہ ایسے لوگ آپ لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو انجمنوں کو فنڈنگ کرتے ہیں شب داریوں کے لیے، لیکن خود اپنے بچوں کو شب داری میں نہیں بھیجتے ہیں. جی ارے ایک دن نہیں، ہر شب میں شب داری کرو، یہ لو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے، لیکن اپنے بچے کو نہیں بھیجتا ہے. وہ اپنے بچے کو 10 بجے سلا دیتا ہے، صبح نماز سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھا دیتا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے سماج میں، اور آپ کے طرح کتنا بڑا مولائی ہے. وہ مولائی تو خود اپنے خود بھی نہیں جاتا ہے، کمال یہ ہے، خود بھی نہیں جاتا ہے شب داریوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں شفاعت کا ٹیکس ہے، وہ پے کر دیا، شفاعت ہو جائے گی میری. تم لوگ کرو شب داری، تمہارے بچے اسکول جانے کے لائق نہ رہے اگلے دن، تم خود اگلے دن جاب پہ، بزنس پہ، کاروبار میں جانے کے لائق نہ رہو. اندازہ کریں آپ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا مولائی ہے یہ، کتنا مولا کا چاہنے والا ہے. وہ پیسے کے ساتھ ساتھ ہر چیز دینا، کیا وجہ ہے آخر؟ ہم نہیں سمجھتے ہیں. چونکہ عزاداری کے نام پر، عبادتوں کے نام پر، امام باڑوں کے نام پر، مسجدوں کے نام پر باقاعدہ کچھ لوگوں نے ان بھکت بنا دیا ہے، ان بھکت بنا دیا ہے. شعور چھین لیا، بصیرت چھین لی، فہم چھین لیا، عقل سے کام لینا چھین لیا، شناخت چھین لی، دوست اور دشمن کی پہچان چھین لی، اور لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. اور یہ کوئی MI6 کا پیسہ نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے. ہاں یہ ایسا کچھ بھی نہیں، محنت کا پیسہ دے رہا ہے، وہ زحمت کا پیسہ دے رہا ہے. اور ایک نہیں، کئی لوگ ہیں
کیونکہ MI6 کو پتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر پیسہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں جو فری میں ہمارا کام کر رہے ہیں، لہٰذا جاتے بھی نہیں ہیں، ان کے نزدیک سے گزرتے بھی نہیں ہیں، ان کے خلوص میں دے رہا ہے۔ اس نے ڈیوائیڈ کر دیا خلوص کو، تمہارا خلوص خوب عزاداری کرو، ہمارا خلوص وقت پہ عزاداری کرو، وقت پہ سو جاؤ، وقت پہ جاب کرو۔ آپ نے دیکھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ دونوں جگہ خلوص کا اظہار کر رہا ہے، اور میں جو واقعا لگا ہوں شب بیداری میں، خوب پیسے پہ پیسے لے رہا ہوں، شب بیداریوں پہ شب بیداری کر رہا ہوں، میں بھی اپنی جگہ خلوص سے کام کر رہا ہوں، لیکن جاب ندارت، اسکول چھٹی، بزنس چھٹی، کاروبار چھٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھیں عزیزان گرامی، شعور سے کام لیں، شعور سے کام لیں، خدا کے واسطے بصیرت سے کام لیں۔ عزاداری انسان کو با بصیرت بناتی ہے، باشعور بناتی ہے۔ عزاداری انسان کو ہر کام وقت پہ کرنا سکھاتی ہے۔ وہ عزاداری کیسے کہ جو انسان کو مس ڈسپلین، نماز ڈسپلین کا نام ہے، نماز، انسان نمازی ہے اور پھر بھی ڈسپلین نہیں ہے لائف کے اندر، واقعا نمازی ہے، 51 رکعت کا نمازی ہے، پھر بھی لائف میں ڈسپلین نہیں ہے، اور معلوم اس کا مطلب یہ نماز سے اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، ورنہ ڈسپلین کیوں ہے؟ وہ ڈسپلین جو میں اپنے لیے سوچ رہا ہوں، اپنی اولاد کے لیے سوچ رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر انسان کے لیے وہی ڈسپلین سوچوں، ہر ایک کے لیے اسی ڈسپلین کا خیال رکھوں، جیسے میری اپنی اولاد ویسے سب کی اولاد، جیسے میرا اپنا کاروبار ویسے سب کا کاروبار، جیسے میرا اپنا جاب ویسے سب کا اپنا جاب، جیسے میرا اپنا بزنس ویسے سب کا اپنا بزنس۔ تشیع اور اسلام اسے نہیں کہتے ہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، نہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو نیکیوں میں اور تقوی میں، متقی بننے میں اور تقوی میں۔ خدا کہہ رہا ہے مدد کرو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، نہ کہ بس اپنا اپنا۔ قوا انفسکم واہلیکم النارا، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، نہیں، کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے دوستوں کی بھی بچاؤ، اپنی قوم کو بھی بچاؤ، اپنی ملت کو بھی بچاؤ، عالم انسانیت کو بھی بچاؤ۔ اسے کہتے ہیں مسلمان، اسے کہتے ہیں شیعہ۔ پروردگار ہمیں توفیق تقوی عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، وعلی قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، وعلى بدعة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد، والحسن بن علي المجتبى، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم،
وعلی ابن موسیٰ الرضا ومحمد ابن علی التقی وعلی ابن محمد النقی والحسن ابن علی العسکری اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة وثقى. سب سے پہلے خود اپنے نفس کو اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام حاضرین کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. دوسرے خطبے کے حوالے سے کئی مناسبتیں ہمارے سامنے. ایک مناسبت شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے اور آغاز سفر امام حسین علیہ السلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ عظیم ترین عیدوں میں سے ایک عید بعثت ہے. اس کے علاوہ اور بھی عالمی مسائل اور علاقائی مسائل ہیں، لیکن ظاہراً وقت کی تنگی کی وجہ سے شاید ان پر گفتگو نہ ہو پائے. اور ماہ رجب المرجب کا بھی یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، لہذا اسے غنیمت سمجھیں اور خود کو آمادہ کریں ماہ شعبان کے لیے. جتنے دن بچے ہیں، جتنی راتیں بچی ہیں، اسے غنیمت جانیں. بہت اہم راتیں ہیں. جیسے جیسے ماہ رجب المرجب اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، ہماری ذمہ داریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے ماہ شعبان آئے اور شعبان کے بعد رمضان المبارک، اور رمضان المبارک میں شب قدر جیسے جیسے نزدیک ہوتے جائے، ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. لہٰذا ہمیں خود کو آمادہ رکھنا چاہیے اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں، خدا کے ذکر میں، بالخصوص استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اٹھتے بیٹھتے، چاہے سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، اور جاب پر ہوں، کاروبار پر ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ضرور پڑھتے رہیں. عزیزان گرامی، اس کا بہت ہی اثر ہے. علماء کرام بہت زور دیتے ہیں، ہر عنوان سے، رزق میں خیر و برکت کے عنوان سے بھی. اس کے علاوہ عید بعثت کہ عام طور سے چونکہ دو مناسبتیں اس دن ہوتی ہیں، ایک روایت کے بنا پر شب معراج بھی ہے، تو پورا کانسنٹریٹ جو ہے وہ معراج کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ معراج سے زیادہ اہمیت جو اس رات کو ہے وہ بعثت کو ہے. اور ہمارے ہاں عالم اسلام میں بعثت بالکل ہی متروک عید ہے. آپ پوچھئے اکثر لوگوں سے عید بعثت کیا ہے، شاید ہی کوئی بتائے. عید مبعث کیا ہے، شاید ہی کوئی بتائے. ایک طرف وہ ہے جو عید فطر اور عید اضحیٰ بتا دے گا کیا ہے، ایک طرف وہ ہے جو عید فطر، اضحیٰ اور غدیر بتا دے گا کیا ہے. لیکن اسی دونوں طبقے سے آپ پوچھئے عید مبعث کیا ہے، کہے گا نہیں معلوم. یہ کون سی نئی عید ہے مولانا صاحب؟ عید بعثت کیا ہے؟ جس طریقے سے عزیزان گرامی غدیر ہے ہمارے لیے کہ جہاں پر ولایت امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا ہے، اسی طریقے سے روز بعثت 27 رجب المرجب پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ کہ رسالت کا اعلان ہوا، رسالت کا اظہار ہوا. وہ پیغمبر کے جو اب تک پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، لیکن ابھی تک اجازت نہیں تھی لوگوں کو بتانے کی. لیکن اب 27 رجب المرجب وہ تاریخ ہے کہ جب جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور یہ بشارت دیتے ہیں، پیغمبر خدا کے حوالے حکم خدا کو کرتے ہیں، اور پیغمبر اس طریقے سے مبعوث برسالت ہوتے ہیں. اور آنے کے بعد جناب خدیجہ سے ماجرا بتاتے ہیں. جناب خدیجہ سب سے پہلے تصدیق کرتی ہیں رسالت کی، اور اس کے بعد مولا کائنات سے اظہار فرماتے ہیں. مولا کائنات سب سے پہلے مردوں میں اظہار
کہتے ہیں پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ عید اس کو کہتے ہیں عید بعثت، یعنی اس دن پیغمبر مبعوث ہوئے، یعنی خداوند عالم نے پیغمبر کو بعثت، بعث کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، بعث کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، ابھارنا، آمادہ کر کے سجا سوار کے ابھار کے لوگوں کے حوالے کرنا، اس کو کہتے ہیں بعث۔ ہر نبی کی جو تاریخ ہے اعلان رسالت کی، وہ اس دن وہ مبعوث ہوئے ہیں۔ جب جب جس نبی کی رسالت یا نبوت کا اعلان ہوا ہے اس دن وہ مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اللہ نبی کو مبعوث کرتا ہے، نبی کو آمادہ کر کے، نبی کو تیار کر کے خداوند عالم ان کے رسالت کا اعلان کرتا ہے، رسالت کے اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر بحکم خدا، نبی بحکم خدا لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں۔ جس دن پیغمبر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، نبی اور رسول لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں، میں مبعوث کیا گیا ہوں، وہ دن اس نبی کی رسالت کا، نبوت کا عید روز بعثت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب المرجب کو مبعوث بر رسالت ہوئے ہیں، لہٰذا وہ عید بعثت ہے۔ یعنی غدیر کی عظیم ترین عمارت جس بنیاد کے اوپر ٹکی ہوئی ہے اس بنیاد کو بعثت کہتے ہیں۔ اسی بعثت کی وجہ سے ہمیں غدیر ملی ہے، پیغمبر کی رسالت کی وجہ سے ولایت اہل بیت اطہار ہمیں ملی ہے۔ لہٰذا اس عید کو اسی طریقے سے، اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے جس طریقے سے ہم غدیر کا اہتمام کرتے ہیں، جس طریقے سے ولایت علی علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ولایت نبی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور عالم اسلام اور عالم انسانیت کو بتانا چاہیے کہ یہ دن کیا ہے۔ جس طریقے سے میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے اور عالم انسانیت کو بتایا جاتا ہے کہ آج نبی کی ولادت ہوئی ہے، اسی طرح روز بعثت بھی لوگوں کو چاہیے نیکیاں کر کے عالم انسانیت کو بتائیں کہ آج نبی کی بعثت ہوئی ہے، آج نبی مبعوث بر رسالت ہوئے۔ 40 سال تک نبی خدا نے اپنے کردار کا لوہا منوایا، مبعوث بر رسالت نہیں ہوئے، نبی تھے، رسول تھے، لیکن ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، مبعوث نہیں ہوئے تھے، کار رسالت میں مصروف تھے، اپنے کردار کے ذریعے سے کیریکٹر کو پریزنٹ کیا۔ اور ائمہ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیے کہ جو بھی مسلمان ہونے والا ملے گا آپ کو، وہ کردار محمد اور آل محمد علیہ السلام، تو کردار اور کیریکٹر اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان گرامی، کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اہل بیت اطہار کو اگر پہچانوانا ہے ہمیں عالم انسانیت کو، تو یاد رکھیے دولت کے بل پہ ہم نہیں پہچانوا سکتے ہیں، حتیٰ کہ علم کے ذریعے سے بھی ہم نہیں پہچانوا سکتے ہیں۔ عالم انسانیت اگر اہل بیت اطہار کے نزدیک آئے گی تو صرف اور صرف ہمارے کردار کے ذریعے سے آئے گی۔ آج ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف پردہ غیب میں ہیں، اگر اس امام کا بھی تعارف کرانا ہے ہمیں عالم انسانیت کو، تو ہمیں اپنے کردار سے کرانا ہے، اپنے کیریکٹر سے کرانا ہے۔ آج ان حزب اللہیوں نے، ان نظام اسلامی سے وابستہ لوگوں نے، اس امت حزب اللہی نے دنیا کو جو منوایا ہے اور امام عصر علیہ السلام سے نزدیک کیا، کس وجہ سے؟ اپنے ڈرون کی وجہ سے؟ نہ۔ اپنے میزائلوں کی وجہ سے؟ جی نہیں، اپنے کردار کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسرائیلی کہ جب جنگ بند ہو چکی تھی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان، اور اسرائیلی وزیر اعظم میڈیا میں آ کے کہہ رہا ہے کہ اب جنگ بند ہو چکی ہے، سب اپنے اپنے بنکروں سے باہر نکل آؤ، اپنی سیفٹی جگہ سے باہر نکل آؤ، اسرائیلیوں نے کہا کہ جب تک یہ سید نہیں بولے گا ہم باہر نہیں نکلیں گے، تیرے کہنے سے ہم باہر نہیں آئیں گے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ صداقت، زبان کی صداقت تھی حسن نصر اللہ کی،
کہ نہیں، یہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یہ انسان بے گناہ کسی کا خون نہیں بہا سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اعتماد تھا لوگوں کو۔ امام علی کی زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ جب لوگوں نے گھیر لیا تھا خلیفہ کو تو خلیفہ نے کس سے التجا کی تھی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہی ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو اپنے دروازے سے اپنے دشمن کو بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا، بھوکوں کو بھوکا جانے نہیں دیتے ہیں، پیاسوں کو پیاسا جانے نہیں دیتے ہیں، جاہل کو جاہل جانے نہیں دیتے ہیں۔ جاہل آتا، اگر دشمن ہی صحیح جاہل آئے گا تو اس در سے علم لے کے جائے گا، دشمن ہی صحیح پیاسا آئے گا تو یہاں سے پانی پی کے جائے گا، سیراب ہو کے جائے گا، دشمن ہی صحیح بھوکا آئے گا تو یہاں سے بھوکا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں کردار۔ لیکن ہمارے یہاں باقاعدہ ایک سازش کے تحت بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے، خبردار یہ سب دشمن اہل بیت ہیں، ان سے نہیں ملنا۔ باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے کہ پڑوس میں جتنے بھی سب دشمن اہل بیت ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ایک ایسی سازش ہے کہ جو آپ کو تنہا کرنے کی سازش ہے، اور آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ آپ کی اپنی سوسائٹی میں پوری بلڈنگ میں سب غیر ہیں، اکیلے آپ رہتے ہیں، اور آپ کو تو بتا دی گئے سب دشمن ہے جناب سیدہ، خبردار کسی سے ملنا نہیں، کسی کا کھانا نہیں، کسی کا جانا نہیں، کسی کا دینا نہیں، کسی کی مدد نہیں کرنا، کسی وقت پہ کھڑے نہیں رہنا۔ کل آپ مصیبت میں گرفتار ہو گئے، سب سے پہلے کون کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا؟ یہی جنہیں آپ کہہ رہے ہو دشمن اہل بیت، یہی کھڑے ہوں گے۔ رشتہ دار، دوست، احباب، مذہب والے سب تو پتہ نہیں کتنی کتنی دور رہتے ہیں، کون کھڑا ہوگا؟ کیسی تربیت دے رہے ہو؟ کون سے امام زمانہ کی تعلیم دے رہے ہو؟ کس امام نے سکھایا ہے؟ وہ امام جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کا پہلو شکستہ ہوا، اس کا بیٹا شہید ہوا شکم مادر میں، اس کے گلے میں رسی ڈالی گئی، اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طریقے کا بیہیو نہیں کیا کہ جو بیہیو اس کے چاہنے والوں کو سکھایا جا رہا ہے تعلیمات اہل بیت کے نام پر۔ اس نے نہیں کیا یہ بیہیو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی گندی گھنونی سازش آپ کے بچوں کے خلاف اور آپ کے خلاف چلی جا رہی ہے۔ آپ کو بالکل اکیلا کرنے کی سازش، آپ کو تنہا کرنے کی سازش۔ اور کل واقعاً کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بھی اڑوس پڑوس والا نہیں کھڑا ہوگا، خود یہ جو ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں نا، یہ بھی آگے کھڑا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ لکھ کے رکھ لیجئے۔ لہذا پڑوسی کی قدر کریں۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ کیا تعلیم دے رہی ہے؟ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ جناب سیدہ کے اڑوس پڑوس سب میں کون تھے؟ سب چاہنے والے تھے، پورا مدینہ چاہنے والا تھا۔ وہ تعلیم دے رہی ہے الجار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے، اور تو کہہ رہا ہے چھوڑ پڑوسی بس گھر والے۔ بالکل اپوزٹ جناب سیدہ کے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی گندی سازش رچی جا رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب مولا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نا، مولا کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، یہ دشمنان مولا کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ مولا کی تعلیمات میں یہ چیز ملتی ہی نہیں۔ آپ لائیے نا، پروف کیجئے نا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے سامنے، لاؤ سامنے آ کے بات کرو۔ نہیں کریں گے۔ پھر وہی کہوں گا، شعور سے کام لیجئے، عقل سے کام لیجئے، بصیرت سے کام لیجئے، سوجھ بوجھ سے کام لیجئے۔ اہل بیت اطہار کے بھی اندھ بھکت نہ بنو بھائی میرے۔ اہل بیت اطہار کو پسند ہی نہیں اندھ بھکت، بالکل نہیں پسند۔ سلمان اندھ بھکت نہیں تھے، بوذر اندھ بھکت نہیں تھے، معرفت کے ساتھ مطیع محمد اور آل محمد تھے۔ اہل بیت کہتے ہیں کہ کیا مطالبہ کیا گیا ہم سے اہل بیت کے لیے؟ معرفت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ معرفت حاصل کرو، اور معرفت انسان کو اندھ بھکت نہیں بناتی ہے، معرفت انسان کو سلمان بناتی ہے، بوذر بناتی ہے، قمبر بناتی ہے، سیستانی بناتی ہے، خامنائی بناتی ہے، حسن نصر اللہ بناتی ہے، قاسم سلیمانی بناتی ہے، متقی انسان بناتی ہے، پڑوسی کا خیال رکھنے والا بناتی ہے، صلہ رحم کرنا سکھاتی ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا سکھاتی ہے۔ معرفت اسے کہتے ہیں۔
معرفت دوست کو دشمن، دشمن کو دوست نہیں بناتی ہے، معرفت دشمن کے بھی وقت ضرورت پر کھڑے رہنا سکھاتی ہے۔ سمجھیں عزیزان گرامی، خدا کے واسطے سمجھیں۔ اور یہی سب جہالت کا نتیجہ تھا کہ کیا ہوا، اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے پھر نوبت کہاں تک پہنچی آپ خود جانتے ہیں۔ 28 رجب المرجب امام حسین کا وہ سفر، اور پھر وہ ماجرا کہاں پر ختم ہوتا ہے جا کر۔ یہ سارا کیا تھا؟ اسی طرح کے جاہل پڑھے لکھے لوگ جو تھے کہ جنہوں نے قوم کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ آج ہمارا امام بھی جس سے ہم محروم ہیں، اس کی وجہ کیا؟ یہی ہے، ہم معرفت میں اضافہ کریں اپنی، اور اگر ہم اپنی معرفت واقعاً بڑھاتے رہیں، پریکٹیکل معرفت، زبانی نہیں، سمجھے آپ، وہ دھمال والی معرفت نہیں، اعمال والی معرفت۔ مولائی اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو دھمال کرتا ہے علی کے نام پہ، مولائی اسے کہتے ہیں کہ جو علی کے نام پر اعمال کرتا ہے۔ دھمال کے ذریعے سے علی کی معرفت نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے 13 رجب کو کتنی دھمال کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جہاں دیکھو دھمال ہی دھمال دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اس دن کے لیے کتنے اعمال ہیں، اعمال میں کتنے دکھائی دیں گے اور دھمال میں کتنے دکھائی دیں گے۔ علی اعمال چاہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یا علی میں دھمال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ کہہ رہا مجھے اعمال دے، تیری اس دھمال سے مجھے بتا کتنے ہیں جو مجھ سے نزدیک آئیں گے۔ نہیں خوشی میں ہم کچھ بھی کریں چلے گا، بندے خدا خوشی میں ہم کچھ بھی کریں اپنے لیے چلے گا، علی کے نام پہ نہیں چلے گا۔ علی کے نام پہ ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے عالم انسان علی سے نزدیک آئے۔ تمہارے وہ اسپرے پھینکنے سے کتنے لوگ آئیں گے امام علی کے نزدیک؟ اب تم کہو کہ نہیں آنا ہے تو بھائی ایسے ہی آنا ہوگا، نہیں تو نہیں چاہیے ایسا مولائی۔ سلمان ایسے ہی آئے تھے، بوذر ایسے ہی آئے تھے، قمبر ایسے ہی آئے تھے، یہ 16 سال کے حزب اللہ نوجوان ایسے ہی آئے ہیں اہل بیت کے نزدیک، یہ پورا نائجیریا ایسے ہی آیا ہے۔ ان دھمالوں کو دیکھ کر آیا ہے؟ نہیں، اعمالوں کو دیکھ کر آیا ہے۔ دھمال دیکھ کے تو لوگ گھبرا جا رہے ہیں کہ کس علی کا جشن منا رہے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ نکل کے علی کی نہج البلاغہ پیش کریں، علی کا علم بتائیں کیا تھا، علی کے اعمال بتائیں کیا تھے۔ تمہیں واقعاً دھمال کرنا ہے، ایسا دھمال کرو کہ جس سے عالم انسانیت کا فائدہ ہو، تمہارا پیسہ جہاں لگے اس سے عالم انسانیت کو فائدہ ہو۔ کھلاؤ یتیموں کو کھانا، کھلاؤ غریبوں کو کھانا، کھلاؤ مسکینوں کو کھانا۔ کس نے تمہیں روکا ہے؟ بے سہاروں کو سہارا دو۔ امام علی کی ولادت کے موقع پہ، غدیر کے موقع پہ بے شمار اسکیموں کا اعلان کرو نا، کس نے تمہیں روکا ہے؟ یہ ڈونیشن، وہ ڈونیشن، اس بجٹ کا ڈونیشن، اس پروجیکٹ کا ڈونیشن، اس پروجیکٹ کا ڈونیشن، کیوں آخر دکھائی نہیں دیتا ہے؟ کیوں اسکولیں اوپن نہیں ہوتی ہے 13 رجب کو اور غدیر کے موقع پہ؟ دھمال سے اسکولیں کھولو نا، دھمال سے کالجز کھولو، دھمال سے یونیورسٹیز کھولو۔ وہ علی جو اقتدار ہاتھ میں آتی کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، اپنی جہالت کو ختم کرو۔ خب جہالت کیسے ختم ہوگی؟ اس علی کے نام پہ یونیورسٹیز قائم ہوں گی، اگر کالجز قائم ہوں گے، یونیورسٹیز قائم ہوگی، امام باڑے بھی قائم ہوں گے، تو ایسے کہ جہاں پر اسکول ہو، کالج ہو، ہیں ایسے، آپ دیکھیں بہت سے ایسے امام باڑے ہیں کہ جہاں اسکول بھی ہے، امام باڑا بھی ہے، اسکول بھی ہے، مسجد بھی ہے، مسجد بھی ہے، اسکول بھی ہے، لیکن بس تھا ہوا تھا، اب کیا ہے مجھے یہ بتاؤ؟ اب کیوں ایسے امام باڑے نہیں بنا رہے ہو جس کے اندر اسکول ہو؟ اب کیوں ایسے امام باڑے نہیں بنا رہے ہو جس کے اندر کالج ہو؟
اب کیوں ایسے امام باڑے اور مسجد نہیں بنا رہے جس کے اندر یونیورسٹی ہو؟ یہ سب تو ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا ہے، ہمارا کیا کیا ہوا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار یہ امتحانات کا زمانہ چل رہا، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔